अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शजर टीवी। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं साहबजादा सईदुर्रहमान बलोच साहब। सहाफ़त के साथ साथ आप एक स्कूल के डायरेक्टर भी हैं और जमाती हवाले से भी आपकी बहुत ज़्यादा खिदमत हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में साहबजादा सईदुर्रहमान बलोच साहब को हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। मौलाना साहब, बताइएगा कि जमात के हवाले से जो नया नज़्म इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? सबसे पहले तो मैं शजर टीवी और उसकी पूरी मैनेजमेंट कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी विसातत से कुछ बातें अवामुन्नास तक पहुँचेंगी। मेहरबानी, थैंक यू। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि जमीयत इशाअत व तौहीद सुन्नत का जो नया नज़म है, इस नज़म को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और इसकी क्या वजह बनी। देखें, सबसे पहले तो ये बात समझनी होगी हमें कि जब भी कोई किसी जमात में या किसी जगह पर कोई नया सेटअप कायम होता है तो उसके पीछे कुछ वजूहात तो ज़रूर होती हैं। आप इसकी कई वजूहात तलाश कर सकते हैं। हर बंदे का अपना एक ख्याल होता है और हर बंदा एक अपने वाय से ही इसका जवाब देता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने किसी भी दुनियाई ज़िंदगी के शोबा में अगर इंसाफ को कायम नहीं रख सकते, वहाँ पे अदल नहीं होता कारकुनों के दरमियान या दीगर जितने शोबाजात होते हैं उनके दरमियान, जब अदल नहीं होता तो उस अदल के ना होने की बुनियाद पर जो मसाइल जन्म लेते हैं वो मसाइल होते हैं जो लोगों को एक दूसरे से जुदा करते हैं। जी। जमात के हवाले से भी आप ये समझ सकते हैं कि कारकुनों से जो सलूक था वो शायद अदल की बुनियाद पे नहीं था, जिस वजह से एक ऐसी नौबत आई और इसके पीछे एक लंबी कहानी है। ये आज की बात नहीं है। जब भी कोई जमात या कोई तंजीम उरूज पकड़ती है तो उसके पीछे फिर जो मुल्क के इदारे होते हैं वो उसको कमज़ोर करने की भी कई साजिशें करते हैं। इसको भी नज़रअंदाज इस बात को भी नहीं किया जा सकता कि ऐन मुमकिन है ऐसा भी हो। लेकिन जहाँ तक मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ वो ये है कि शायद कारकुनों के माबैन जो है ना वो एक अदल की जो कैफियत थी वो कायम नहीं रखी जा सकी, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि एक नया नज़म जो है वो हमारे से वजूद में आ गया है। तो अब ज़ाहिर है, देखें, अमीर साहब ने एक वहदतुल मदारिस के हवाले से अपना बोर्ड भी तश्कील दिया। तो पिछले दिनों में एक क्लिप सुन रहा था मौलाना अब्दुल करीम साहब का, तो वो ये फरमा रहे थे कि हम चूँकि इसलिए वफाक के साथ मुंसलिक हैं कि ये जो हयाती तबका है, तो मतलब ये हमें कहते हैं कि जी आप लोग देवबंदी नहीं हैं। तो जब हम वफाक से ही निकल जाएंगे तो ये लोग कहेंगे कि जी देखो, आपका अब तो वफाक के साथ भी ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, आपने अलग अपना बोर्ड बना लिया है। जी जी नहीं, ये जो बात आप कर रहे हैं ना जी, विफाक वालों की कि विफाक से हम निकल जाएंगे तो फिर हम देवबंदी नहीं रहेंगे, ये तो कोई बात समझ में नहीं आने वाली कि अगर आप विफाक के साथ मुल्हिक रहते हैं और विफाक के साथ चलते रहते हैं तो फिर आप देवबंदी है। अगर आप विफाक को छोड़ देते हैं तो आप देवबंदी नहीं है। ये मेरी समझ में तो आने वाली बात नहीं है जी। तो बाकी वहदतुल मदारिस जमात का एक नुमाइंदा बोर्ड है और इंशाल्लाह हम इस बोर्ड के साथ हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आखिर कोई तो वजह होगी क्यों अमीर साहब ने ये फैसला किया कि हमारा अपना एक बोर्ड होना चाहिए? बोर्ड की ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि विफाक जब तक बोर्ड नहीं बना था, विफाक की तरफ से आप चेक कर लें कि पूरे मुल्क में कोई एक भी मसूल की ज़िली मसूल जो है वो इशाअत का नहीं था। जो इशाअत के मदारस होते थे उनके साथ इम्तियाजी सलूक जो है वो गैर इम्तियाजी सलूक किया जाता था और उनके साथ अच्छा रवैया नहीं रखा जाता था। उनके जो स्टूडेंट होते थे उनके जो मार्क्स होते थे वो अच्छे नहीं दिए जाते थे। ये एक ऐसी कैफियत थी कि तमाम मदारस वाले परेशान थे और मैं नहीं समझता कि मफादात हो सकते हैं हर किसी के, लेकिन ये हकीकत है कि हर एक ये बात मानेगा और ऑन द रिकॉर्ड ये बातें मौजूद हैं मीडिया पर कि हमारे जितने अकाबिरीन हैं उनकी ज़ुबानी जो है ना वो ये बातें मौजूद हैं कि विफाक जो है वो हमारे साथ गैर इम्तियाजी सलूक करता है। तो इस वजह से ज़रूरत पेश आई और वहदतुल मदारिस का वजूद कायम है। ठीक हो गया। और जब दूसरे मकातब फ़िक्र के लोगों के साथ आप बातचीत होती होगी तो यकीनन वो एक सवाल उठाते हैं
کہ آپ کی جماعت کے اندر اختلاف موجود ہے، چاہے وہ پہلے اس کو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ جی وہ انتظامی امور ہیں، لیکن اب بات جو ہے نا نظریہ دیکھیں میں شیخ بھائی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں، کون سی ایسی تنظیم ہے جس میں اختلاف نہیں ہے؟ فرسٹ آف آل تو آپ مجھے کسی ایک تنظیم کا نام بتائیں، چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے وہ غیر سیاسی ہے، چاہے وہ مذہبی ہے یا غیر مذہبی ہے، کون سی ایسی جماعت ہے جس میں اختلاف نہیں ہے؟ اختلاف تو جو ہے نا وہ ہر جماعت میں ہے۔ آج آ کے ہمیں جو سنایا جاتا ہے کہ اختلاف ہے، ہمارا اختلاف انشاءاللہ ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جو حل ہونے والا نہیں ہے، انشاءاللہ جلد ہی حل ہو جائے گا۔ چلیں الیکشن کا چونکہ دور ہے تو اس حوالے سے جماعت کا کیا، جماعت کی طرف سے کیا لوگوں کو پیغام ملتا ہے کہ جی آپ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلے تو اس کی بھی تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دیں کہ ووٹ دینا چاہیے یا نہیں۔ یہ جو جمہوری طریقے سے لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور پھر امیدوار جو ہے نا اسمبلیوں میں جاتے ہیں اور پھر قانون پاس، جی آپ کے سوال کے دو حصے ہیں اور میں ان دونوں حصوں کا جواب جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ جو ہماری جماعت ہے یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ نمبر ون کہ جب یہ سیاسی نہیں ہے تو اس کا کوئی سیاست سے لینا دینا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہماری آج تک کی پالیسی تھی وہ پالیسی یہ تھی کہ اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنی سطح پر آپ کے جو دینی دنیاوی مفادات کو جس کے ذریعے سے تقویت ملتی ہے اور آپ اس سے دینی اور دنیاوی مفاد حاصل کر سکتے ہیں، اپنے علاقے کی حد تک آپ اس کو سپورٹ کریں، آپ اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ چلیں، اس کو سپورٹ کریں۔ یہی جماعت کی پالیسی پہلے بھی تھی، اب بھی انشاءاللہ یہی رہے گی۔ اور اس کا دوسری جو چیز آپ نے ذکر کی ہے کہ آیا اس کی جو شرعی حیثیت کیا ہے، جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ جو جمہوری نظام ہے ہم اسے اسلامی نظام تو نہیں کہہ سکتے، یہ سب سے پہلے یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جمہوری نظام جو ہے یہ اسلام میں نہیں ہے، جو ابھی یہاں پہ طریقہ کار ہے، ایک ووٹ کی ترتیب ہے، لیکن چونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک ایسی سلطنت میں رہ رہے ہیں جس کے قانون کو ہم نے فالو کرنا ہے، یہاں پر آپ صرف ووٹ نہیں اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ آپ ان کو لے کے چل رہے ہیں، آپ کا جو نظام چل رہا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں میرے سامنے موجود ہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ پروگرام کا وقت بھی آپ کا شارٹ ہے اور یہاں پہ بات ایک نیا جو ہے وہ اختیار کر لے گی۔ صرف یہ ہے کہ ہم چونکہ یہاں پہ رہ رہے ہیں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں اس کے قانون کو، اس کے لا کو ہم نے فالو کرنا ہے، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں یہ فالو کرنا پڑے گا۔ یا تو اس کی یہ کیفیت بنائی جائے کہ اس کو بالکل ہی جو ہے وہ آپ اس سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں، لیکن بالکل آپ ڈسکنیکٹ نہیں ہو سکتے آپ اس سے۔ تو اس حوالے سے جو پالیسی اگر جماعت کی طرف سے کوئی سامنے آتی ہے، ابھی تک چونکہ جماعت کی طرف سے ایسی کوئی پالیسی سامنے نہیں آئی ہے، ہمارے چند علماء کرام جو ہیں وہ اس کو بیان کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دلائل کی بات کوئی کرے تو دلائل اگر کسی کے مضبوط ہوں تو اس کی بات کو ماننا بھی چاہیے۔ سیکنڈ میں یہ بات ہے کہ جماعت کی ایک مجلس ہوتی ہے جسے مجلس مقننہ کہا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی ایسا ایشو یا مسئلہ سامنے آتا ہے تو اسے جماعت کی مجلس مقننہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہاں پر جو جید علماء کرام ہوتے ہیں وہ اس پہ بحث کرتے ہیں اور اس کا ایک نتیجہ نکالتے ہیں، اور اس کو پھر جماعت کا فیصلہ کہا جا سکتا ہے۔ آپ چونکہ ابھی تک یہ جو ہے ووٹ والا جو ایشو ہے یہ ابھی تک جماعت کی مجلس مقننہ میں نہیں آیا، تو اس لیے آپ اسے جماعت کا فیصلہ تو نہیں کہہ سکتے۔ ایک تو یہ بات جو ہے وہ کلیئر ہے۔ تاہم جو علماء کرام بڑی شد و مت سے اس پر دلائل پیش کر رہے ہیں، ان کے دلائل کو اکابرین دیکھیں گے، جو جماعت کے بڑے ہیں وہ دیکھیں گے، اور اس پر وہ اگر ضروری ہوا تو مجلس مقننہ کا اجلاس قائم ہوگا، اور جو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ جماعت کا جو فیصلہ ہوگا ہم سب فالو کریں گے۔ آخر پہ مولانا صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جماعتی حوالے سے ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ اشاعت توحید و سنت کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور اس کا منشور اور دستور کیا ہے؟ جی جماعت کے اغراض و مقاصد بہت واضح ہیں۔ ہماری جماعت جو جمعیت اشاعت توحید و سنت ہے، اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ بہت واضح ہیں کہ توحید و سنت کا پرچار کرنا ہے، شرک و بدعت کا رد کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلی جو ہماری سچویشن ہے وہ جو ہمارے اکابر ہیں، جو ہمارے ائمہ کرام ہیں،
عظمت اصحاب رسول کا دفاع کرنا ہے. دین کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جو جمعیت اشاعت سنت کے اعراض و مقاصد میں نہ ہو. تو ہمارا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ یہی ہے کہ قرآن و سنت کی دعوت کے ذریعے اسلام کو قائم کرنا. بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے مجھے ہمیں وقت دیا. اگر آپ اجازت دیں تو جی میں ضرور. فلسطین کے حوالہ سے بات عرض کرنا چاہوں گا کہ فلسطین میں اس وقت جو ظلم و بربریت اور تشدد ہو رہا ہے، کوئی دنیا کا آپ کہہ لیں کہ دنیا کا کوئی جو جنگی اصول ہے نا، شرعی اصول کو تو آپ چھوڑ دیں، اس کو تو وہ مانتے نہیں ہیں. دنیا بھر کے جو جنگی اصول ہیں ان کی پامالی جو ہے وہ فلسطین کی سرزمین پہ ہو رہی ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے میں اپنا احتجاج ریکارڈ کراتا ہوں حکومت وقت سے بھی، اور دنیا بھر کے مسلمانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جتنی ہو سکے فلسطین کے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں. بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے فلسطین کے حوالے سے بات کی اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا، اور جماعت کا جو منشور اور دستور ہے اس پر بھی بات کی، اور الیکشن کے حوالے سے بھی آپ نے اپنا موقف جو ہے ہمارے سامنے رکھا. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور مولانا سید الرحمن بلوچ صاحب کو اجازت دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے. دیکھتے رہیے شجاع ٹی وی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.